اور چنانچہ گزری ہوئی چیز وہ بالکل چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومنون 18 پارے میں صورت ہے، پہلی صورت۔ اس صورت کی آیت نمبر 112، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 118 نمبر آیت تک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہیں، اور یہاں سورت بھی مکمل ہو چکی ہے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، آخرت میں کفار کو احساس دلایا جائے گا کہ دنیا کی زندگی چند لمحوں سے زیادہ نہیں تھی۔ اگر وہ چند لمحوں کو اللہ کی اطاعت میں گزارتے تو آج آخرت میں عیش کرتے، اور چنانچہ گزری ہوئی چیز وہ بالکل چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے۔ کسی کی زندگی کے 20 سال گزر گئے تو اسے لگتا ہے کہ ابھی تو 20 سال گزرے ہیں، ابھی تو ہم بڑے ہوئے ہیں، تھوڑے سے وقت لگتا ہے بالکل۔ کسی کی زندگی کے 30 سال ہو گئے، کسی کی زندگی کے 40 سال ہو گئے، کسی کی زندگی کے 45-50 سال ہو گئے، اور پھر گزرا ہوا زمانہ بس ایسا لگتا ہے ابھی تو گزرے ہیں سب۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب بس تھوڑے سے تو وقت تھا جو گزر گیا۔ ایسے ہی قیامت کا میدان ہوگا، اس وقت سوال ہوگا کم لبثتم فی الارض، زمین میں کتنا ٹھہرے تھے تم، عدد سنین کتنے سال ٹھہرے تھے۔ جواب دیا انہوں نے، یعنی مطلب قیامت میں جواب دیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ٹھہرے تھے دنیا میں ایک دن یا آدھا دن، دن کا بعض حصہ۔ تو میں وہ بتا رہا تھا نا، جیسے کسی کی 40 سال گزر گئے، اب وہ 41ویں سال میں چل رہا ہے، کوئی بھی ایسا انسان ہے، تو اب اسے اپنے گزرے ہوئے 40 سال بہت ہی کم محسوس ہوں گے کہ ابھی تو گزر گئے 40 سال۔ ایسے ہی یہ ہوں گے قیامت کے میدان میں، جب ان سے کہا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے تم یہ سوچتے تھے ہم مزے لیں گے، کتنے تم یہ سوچتے تھے ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں گے، کتنے تم سوچتے تھے کہ ہم بڑے بڑے جگہ سے شاپنگ کر کے ایک سے ایک کپڑا ہم پہنیں گے، ہمارے گھر بھی ایک سے ایک ہوں گے، کتنا ٹھہر لیا زمین میں۔ یہ تو دنیا دار فانی ہے، جو آتا ہے سو جاتا ہے، نہ اس میں انبیاء ٹھہرے نہ اس میں اولیاء ٹھہرے، اور وہ ہے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، کچھ نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ جتنا سوچ رہے کہ ہم 100 سال کی زندگی جئیں گے یا ہم 70 سال کی زندگی جئیں گے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سب بالکل ختم ہو جائے گا، پھر پتہ لگے گا کہ ہاں صحیح معنی میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو قرآن مجید کہتا تھا بار بار، لوگوں کو ذہن میں یہ باتیں سنائی جاتی تھی، پڑھ پڑھ کر کے ان کو سنائی جاتی تھی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، صرف ایک دھوکہ ہے۔ اور دھوکہ کیا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہاں ہم اتنے زندہ رہیں گے، پھر ہمارے اولاد ہوں گی، پھر ہمارے وہ ہوں گے، پھر وہ ہوں گے، فلاں ہوں گے،
پتہ کچھ نہیں کہ ایک سیکنڈ کو بھی جیے گا نہیں جیے گا۔ لقمہ منہ میں ڈالا تو یہ بھی پتہ نہیں انسان کو کہ وہ صحیح سے پیٹ تک پہنچا بھی پائے گا نہیں پہنچائے گا۔ اور ہمیشہ جب نماز پڑھیں ہم تو یہی سوچنا چاہیے، دیکھو موت کو یاد کرنے والا جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے وہ بہترین انسان ہے، کیونکہ وہ گناہوں سے بچے گا۔ ایک تو جس کو یہ ذہن میں ہوگا کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے تو وہ موت کی تیاری اور فکر کرے گا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم موت کو یاد کرتے رہیں تو موت جلدی سے آ جائے گی، موت اسی وقت آئے گی جب لکھی ہوگی، لیکن جتنے سالوں تک ہم موت کی فکر کر دیں گے تو انشاءاللہ اتنے سالوں تک ہم گناہوں سے بچے رہیں گے۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ تم موت کو یاد کرو کثرت سے یاد کرا کرو، ایسی چیز جو تمہیں آخرت کی یاد دلائے، جو تمہیں دنیا سے غافل کر دے، اور وہ ہے موت۔ تو اس موت کو یاد کیا کرو، اور موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ تو جب بھی نماز پڑھیں تو نماز میں ایک خشوع و خضوع اس انداز سے بھی آتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ شاید یہ زندگی کی آخری نماز ہو، اور دیکھو انشاءاللہ وہ کیسے قبول نہ ہوگی۔ جب بندہ یہ سوچ لے گا کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، بس یہی ایک کام ہے جو میری نجات کروا سکتا ہے، نماز، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی اور چابی نماز ہے، تو یہ نماز ہی ہمیں جنت میں پہنچا سکتی ہے، اور یہ آخری نماز پڑھ رہا ہوں، شاید ہو سکے کہ میں اسے سلام بھی پھیر پاؤں نہ پھیر پاؤں۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب وہ جب ان سے قیامت کے میدان میں سوال کیا جائے گا کہ تم کتنے زمین میں ٹھہر لیے تھے، کتنے تم جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم لیے تھے، کتنے تم نے عیش کر لیا تھا، کتنی زندگی ٹھہر تھے، 70 سال، 80 سال، 100 سال، یہ 300 سال، کتنے ٹھہر لیے تم؟ آج تو بس 50 کے اوپر بس آثار معلوم ہو جاتے ہیں، 50 کے اوپر آثار معلوم ہو جاتے ہیں، جیسے 50 سال کا وہ کوئی آدمی ہے، کوئی عورت، تو پھر بس آثار معلوم ہونے لگتے ہیں کہ بس اب کہنا کسی کا پاؤں قبر میں لٹک لیے، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بس کہتے ہیں۔ تو دنیا میں ہم اتنا ٹھہر رہے ہیں، اتنے مزے لے رہے ہیں، کافر تک کو مطلب یہ سوال ہوگا کافر سے بھی کہ تم کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنا ٹھہرے تھے تم زمین میں؟ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، ہم تو ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے تھے۔ فاسأل العادین، سو آپ گننے والوں سے پوچھ لیں جنہوں نے گنا ہوگا، یعنی اس وقت وہ کہیں گے جی ہمیں تو پتہ نہیں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف آدھا دن گزر، جیسے وہی 40 سال کی زندگی ہو گئی، ان سے پوچھتے ہیں کتنے دن گزارے تم، کہاں بس یہی دنیا ہے، یوں گزرنی ہے، اس طریقے سے انداز ہوتے ہیں، چونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا اتنا وقت کیسے گزر گیا۔ اور آسان مثال سمجھو، رمضان گیا تھا نہیں گیا تھا، آیا تھا، اب جو دوبارہ سے دوسرا آنے والا ہے، کچھ پتہ لگا وقت کا؟ کچھ بھی نہیں۔ کہاں یہ سردیاں گئی تھی دوبارہ سے، یہ اب دوبارہ سے آ لی۔ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے، 1 تاریخ کہاں شروع ہوئی تھی، 9 تاریخ تک آ لی۔ کچھ پتہ لگا کیسے کیسے گزر گئی؟ اب لگ رہا ہے ایسے ہی بس، ہاں ابھی تو گزری ہے۔ یہی حال اس وقت ہوگا قیامت کے میدان میں، اتنی انہیں 70 سال کی زندگی بھی اس کو یہ کہیں گے یومن، ایک دن، یا او بعض یوم، دن کا کچھ حصہ۔ تو گزری ہوئی چیز جو ہے وہ بس ایسی معلوم ہو کہ وہ کچھ نہیں ہے، اصل تو یہی ہے جب یہاں پہ آ گیا۔ فاسأل العادین، آپ ہی گننے والے جو ہوں گے، شمار کرنے والے، انہی سے پوچھ لیں۔ آخرت کے طول اور دوام کے مقابلے میں خود ان کو دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر معلوم ہوگی، نیز زندگی ربڑ کی مثال ہے، زندگی ربڑ کی مثال ہے، جب سمٹ جاتا ہے تو ذرا سا رہ جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وقت کی مثال ہے جیسے ربڑ، وقت کی مثال ہے جیسے ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ہے وہ تیرے ذلت کے حلوے سے بہتر۔ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ہے وہ تیرے ذلت کے حلوے سے بہتر۔ وقت کی مثال ہے جیسے ربڑ، کھینچنے سے جاتی ہیں کھچ اور چھوڑ دینے سے جاتی ہیں سکڑ۔ یہ ہے شعر۔
جب وقت سمٹ جاتا ہے تو ذرا سا رہ جاتا ہے، اسی طرح وقت میں جب بیت جاتا ہے تو چند لمحوں سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا۔ وہ شدت بالکل وہ شدت کچھ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ کہیں کہیں گے کہ ہمیں کچھ یاد نہیں ہے، آپ پھر فرشتوں سے معلوم کر لیں، انہوں نے ہماری زندگی کا پل پل گن رکھا ہے۔ کرامن کاتبین، وہ ہر اس چیز کو لکھتے رہتے ہیں۔ ارشاد ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قال ان لبثتم الا قلیلا، قلیل کے معنی بہت کم۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، تم دنیا میں بس ذرا سی مدت رہے ہو، کاش تم جانتے، یعنی کاش تم نے دنیا ہی میں زندگی کی بے ثباتی اور بعجلت اغتنام پذیری کا احساس کر لیا ہوتا تو دنیا پر مغرور ہو کر انجام سے غافل نہ ہوتے۔ امتحان گاہ جو ہوتے ہیں، امتحان جہاں پہ امتحان ہوتے ہیں، بورڈ کے اگزام ہو یا کوئی اور سے بھی امتحان ہو، امتحان دینے جاتے ہیں تو پورے 24 گھنٹے لگتے ہیں یا صرف 4-5 گھنٹے جا کے امتحان ہو جاتے ہیں مکمل؟ بتائیں، 3 گھنٹے دیے جاتے ہیں، 4 مان لیجیے، مشکل سے آنے جانے کے بھی لگا لیں، 5 مان لیجیے۔ لیکن جب ان 5 گھنٹوں میں جس نے صحیح کاپی میں لکھ کر کے آیا تو یہ بتاؤ یہ مزے لے گا تو 5 ہی گھنٹے لے گا دن کے، یہ پوری زندگی لے گا؟ پوری زندگی لے گا نہیں لے گا؟ مان لو بہت ہی آگے تک کی پڑھائی آپ کی دنیا کے حساب سے سمجھ لیجیے، آپ پی ایچ ڈی ہے، کیا ہے؟ پی ایچ ڈی ہے، یعنی جس نے پی ایچ ڈی کے ایگزام دیے اور بہترین وہ کامیاب ہو گیا، تو اب یہ جو کامیاب ہوا، جو اس کی مارک شیٹ آئے گی تو اس میں وہ بالکل کامیابی دکھائی جائے گی، تو اس کی مارک شیٹ کو دیکھ کر کے بڑی بڑی کمپنی والے اس کو اور کالج والے اس کو رکھیں گے، تو صرف 5 گھنٹے کے لیے رکھیں گے یا پوری زندگی کے لیے رکھنا چاہیں گے؟ وہ پوری زندگی لے کے رکھنا چاہیں گے۔ یہی حال ہمارا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، اس میں ہم جتنا تھوڑا سا وقت جو بھی کچھ ملا ہے اس میں اگر ہم نیک اعمال کریں گے، پھر اس کے بعد ایک ابد الآباد زندگی ہے، وہ جو ہے جنت۔ وہ کیا ہے؟ جنت، اس میں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر امتحان گاہ میں کوئی فیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ زندگی بھر دوسرے ہی کام سوچتا ہے کہ یار ہم تو صحیح سے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، اب وہ پوری زندگی ان پڑھ انگوٹھا چھاپ مانا جاتا۔ تو ایسے ہی جو اس دنیا میں ناکام رہا اب وہ جہنم میں جائے گا، وہ انگوٹھا چھاپ ہی ہے، وہ کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، وہ اب وہیں پہ رہے گا، وہ جہنم میں۔ تو یہ دنیا میں امتحان، یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم ایک بڑے امتحان میں چل رہے ہیں اور یہ دنیا دار الامتحان ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اس میں ہم جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے اور جو برے اعمال کر رہے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز کو بتلا رہے ہیں کہ تم جو ہیں ان لبثتم الا قلیلا، دنیا میں بس تھوڑی سی ذرا سی مدت ٹھہرے ہو۔ اور پھر سورہ حج میں ہے آیت نمبر 47 میں آپ کے سامنے آئی بھی تھی یہ بات، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یعنی دنیا کے شمار سے اللہ کے یہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، پس اگر کوئی دنیا میں 100 سال بھی زندہ رہا ہے تو وہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں رہا۔ آیت نمبر 115، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، 115 سے لے کر کے 118 نمبر آیت تک۔ یہ آیت کریمہ بہت ہی جامع آیات ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے چونکہ ایسا ہوتا تھا کہ جب ابو کے پاس رہنا ہوتا تھا تو چاروں بیٹوں کے لیے نماز پڑھنی ضروری تھی۔ مطلب ضروری کیا سمجھ رہے ہیں؟ جیسے عالم گھرانے میں کوئی ہوتا ہے تو پھر بس اس کو تو مسجد میں آنا ہی آنا ہے، تو جب مسجد میں نماز پڑھتے تھے اس میں چھوٹے سی تھے لیکن قرآن مجید غور سے سنتے تھے جب ابو نماز میں پڑھتے تھے۔ یہ آیت کریمہ زیادہ پڑھتے تھے ابو، تو یہ کچھ ایسی آیتیں ہیں جو مجھے ابو سے ہی یاد ہوئی ہیں، تو اس لیے مائیں قرآن مجید پڑھتی رہا کریں اپنے بچوں کے سامنے، ان بچوں کو بھی وہ آیت کریمہ یاد ہوں گی، جیسے سورہ فاتحہ ہے، ان بچوں کے سامنے پڑھتی رہیں، سننے سے بھی یاد ہوتی ہیں چیزیں، صرف رٹنے سے نہیں، سننے سے بھی یاد ہوتی ہیں چیزیں۔ اب آپ جو ہے یہاں پہ سن رہے ہیں اور خواتین سن رہی ہیں تو سن کر کے یاد ہوگی نہیں ہوں گی چیزیں، حالانکہ آپ یاد نہیں کر رہے لیکن سن رہے ہیں تو پھر ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ تو ایسے اپنے بچوں کو بھی آپ قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سنایا کریں، سورہ فاتحہ ہو، قل هو اللہ احد ہو، جو چھوٹی صورتیں ہیں کم از کم وہ تو یاد کریں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو مجھے اپنے یاد نہیں کری تھی میں نے، لیکن نماز میں ابو کے پیچھے سنتے سنتے یاد ہوں گئی تھی الحمدللہ۔
یہ آیت ہے، اور بھی بے شمار، یہ سمجھ لیے 10-15 مقامات ایسے ہیں جہاں سے مجھے ابو کے پیچھے سنتے سنتے یاد ہو گئی تھی آیتیں. چونکہ جو عالم کا گھرانہ ہوتا ہے اس میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، آئندہ کے لیے ایک چیز بتا رہا ہوں کہ جو عالم کا گھرانہ ہوتا ہے اس میں دوسری جو غفلت والی چیزیں ان سب سے محفوظ اور حفاظت کا سوچا جاتا ہے. اس کو صرف ایک قرآن سے لگاؤ اور تعلق بنایا جاتا ہے. جیسے قصائی ہوتے ہیں، ان کے گھر میں جو بھی کوئی پیدا ہوگا تو شروع میں کھچ 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 یہی چیزیں چلیں گی، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اور بھی چیزیں ہیں جو جس کاروبار سے تعلق رکھتا ہوگا وہ ویسی ہوگا، اور عالم کا جو گھرانہ ہوگا وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہوگا، قرآن سے ملا ہوا ہوگا. تو یہ وہی آیت کریمہ ہیں. یہ سورۃ پاک کی آخری آیتیں ہیں. کیا ہیں یہ؟ آخری آیتیں ہیں سورہ مومنون کی، اور بڑی برکت اور فضیلت والی ہیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر ایک مصیبت زدہ شخص پر ہوا. آپ نے اس کے کان میں یہ آیتیں پڑھی اور وہ اسی وقت اچھا ہو گیا. پڑھنے والے بھی اعلیٰ، سمجھ رہے ہیں، اور جو صورتیں پڑھی جا رہی ہیں، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، وہ بھی آیتیں اعلیٰ. حضرت عبداللہ بن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں. تو وہ جب ایک مصیبت زدہ شخص کے پاس سے گزرے تو معلوم ہوا کہ یہ شخص بیمار ہے، پریشان ہے. اس کے کان میں یہ آیتیں پڑھ دیں تو وہ اسی وقت اچھا ہو گیا. نبی علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ آپ نے بتایا یہ آیتیں پڑھی. نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو، سمجھ رہے یقین، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی دم کرے تو دم کرنے والے کو یقین ہونا ضروری ہے. جس پہ دم کہہ رہا اس کو ہو یا نہ ہو، دم کرنے والوں کو یقین ہے. ابھی کل میرے سامنے ایک یہیں پہ ماسٹر ہیں، وہ سمجھ لیجیے، انہوں نے سوال کرا تھا کہ ہمارے یہیں عمری میں ایک غیر مسلم ہے، وہ کبھی کبھی آتے ہیں اور جب بھی وہ کچھ دم کرتے ہیں اور ٹھیک ہو جاؤں. حالانکہ عقل کے حساب سے ہماری غلط لگ رہی بات، لیکن جب گہرائی میں جائیں گے نا تو یہی چیز آئے گی. کئی پنڈت ایسے ہیں جو قرآنی آیات کا سہارا لیتے ہیں. اب جاہلوں کو کیا پتہ، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اتنا سمجھانے کے باوجود بھی کہ غیر مسلم کے پاس نہیں جانا، پھر بھی حالانکہ انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ غیر مسلم بھی اگر یہ کوئی دم کر رہا ہے تو ہمارے قرآن مجید کی ہی آیتیں لے کر کے کر رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں استعمال تو کروں ان کے قرآن کی ہی آیتیں، لیکن لباس میں نے بھگوا ٹائپ والا وہ پہن رکھا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ یار یہی سچ ہے. حالانکہ استعمال کیا کر رہے ہیں اندر قرآن مجید کی آیتیں. اپنے قرآن مجید سے بڑھ کر، اپنے اللہ سے بڑھ کر ہمارا ہے نہیں کوئی. یہ بات آپ بالکل لکھ لیں اپنے پین سے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو دعا کریں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں. کیوں ہو جائیں؟ اس کافر کو یقین ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس کافر کو یقین ہے کہ جو ان کی کتاب قرآن ہے نا اس سے پڑھ کر کے شفا ہو جائے گی. اور دیکھو یہی چیز یہاں پہ نبی نے فرمایا، میری اپنی بات نہیں ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں نبی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو اور یہ آیتیں پڑھ کر پہاڑ پر دم کرے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے. کون سی آیتیں؟ افحسبتم انما خلقناکم. اتنا لطف لے کر کے میں نماز میں پڑھتا ہوں نا، لیکن مجھے پھر یہ غلط لگتا ہے کہ کاش میرے پیچھے نماز پڑھنے والے کیوں نہیں سمجھ پا رہے ان آیتوں کا مطلب، کیوں نہیں سمجھ پا رہے ان آیتوں کا لطف اور ان آیتوں کا جو ایک مزہ ہے. کبھی کبھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بالکل یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے معنی بالکل پیچھے والے نمازی سمجھے اور روئیں سب مل کر کے کہ اللہ قرآن مجید میں ہم سے کیا مطالبے کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. تو اگر کوئی آدمی، نبی کا فرمان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو، یعنی یقین کے ساتھ یہ آیتیں پڑھ کر پہاڑ پر بھی دم کرے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، یعنی پہاڑ جیسی آفت بھی ٹل جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہاڑ جیسی آفت بھی ٹل جائے. لہٰذا یہ آیتیں ہر
شخص کو یاد کر لینی چاہیے اور نمازوں میں اور اس کے علاوہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب معلوم ہو گیا نماز میں کیوں یاد ہوئی تھی مجھے، کیوں پڑھتے تھے ابو زیادہ، حالانکہ اور بھی جگہ پڑھتے ہیں لیکن کیوں پڑھتے ہیں؟ اہل علم کو آپ دیکھیں گے اکثر نمازوں میں یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ آیت بھی اعلیٰ ہیں، آیت بھی اعلیٰ ہیں اور ان کا لطف بھی اعلیٰ ہے۔ اور جب ابھی ترجمہ سنیں گے آپ پھر معلوم ہوگا، سنیں۔ افحسبتم، کیا تمہیں خیال ہے، تمہارا گمان ہے کہ تمہیں لگتا ہے انما خلقناکم، ہم نے جو تم کو پیدا کیا ہے، عبثا، یوں ہی بیکار بس ہوئی، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ بھی سوچتے ہو کہ تم لوٹائے نہیں جاؤ گے دوبارہ سے، ہمارے پاس نہیں آنے کے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، بس بہت برتر ہیں اللہ تعالی، ملک بادشاہ ہیں، الحق برحق بادشاہ ہیں، لا الہ الا ہو، اس رب کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اس کے، رب العرش الکریم، پروردگار ہے عرش بزرگ کے، یعنی بڑے عرش کریم کے، ومن يدع مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے علاوہ دوسرے کسی معبود کی عبادت کرے یا دوسرے معبود کو پوجے یا دوسرے کسی بھی شخص کو معبود بنائے، لا برہان لہ بہ، اور اس کے پاس اس کے معبود ہونے کی بس بالتحقیق اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوگی، فإنما حسابہ عند ربہ، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، انہ لا یفلح الکافرون، بے شک وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ کافر انکار کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقل رب اغفر، اور اے نبی آپ فرما دیں، ربی، اے میرے رب، اغفر، مغفرت فرما دیجئے، ورحم، اور رحم فرما دیجئے، وانت خیر الراحمین، اور بہت ہی آپ بہتر مہربانی کرنے والوں میں رحم کرنے والے ہیں۔ تو پس کیا تمہارا یہ خیال ہے ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ لوگوں کو یہی دھوکہ لگا ہوا ہے، کیا کافر اور کیا بد دین اور بے دین مسلمان سب اعتقاداً یا عملاً یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں، نہ ان کو کبھی اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اس لیے وہ قرآن کے دلائل کو جھٹلاتے ہیں یا ان کی زندگیاں غلط رخ پر پڑی ہوئی ہیں۔ فتعالی اللہ الملک الحق، پس بہت برتر ہے اللہ تعالیٰ جو حقیقی بادشاہ ہے، یعنی اس دنیا میں تو نیکی اور بدی کا پورا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا، پس اگر اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہو تو گویا یہ سب کارخانے محض کھیل تماشا ٹھہرا۔ سو حق تعالیٰ کی جانب سے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اس سے بہت بلند ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کی نسبت ایسا خیال کیا جائے، ان کے سوا لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں ہے۔ رب العرش الکریم، وہ عرش بزرگ کے مالک ہیں، یعنی جب وہی معبود ہیں تو ممکن نہیں کہ وفاداروں اور مجرموں کو یکساں رہنے دیں، ان میں امتیاز قائم نہ کریں، اور ایسا کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ عرش بزرگ کے مالک ہیں، عرش جو مخلوقات میں سب سے بڑی چیز ہے، اس کے مالک اور پروردگار جب وہی ہیں تو ساری کائنات ان کی قدرت میں ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ امتیاز اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، امتحان کے حال میں سب طالب علم ساتھ بیٹھے ہیں، کامیاب ہونے والے بھی اور ناکام ہونے والے بھی، اور سب کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ عملی فیصلہ کب ہوگا؟ ارشاد ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے معبود ہونے کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، فإنما حسابه عند ربی، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہوگا، یعنی دوسری دنیا میں جب سب لوٹ کر ان کے پاس پہنچ جائیں گے، اور کیا فیصلہ ہوگا؟ بے شک انہ لا یفلح الکافرون، کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور آپ کہیں اے میرے پروردگار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی دعا یاد کر لیجیے گا سب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 18 پارے کے آخری رکو میں ہی یہ دعا جو پہلے گزری تھی، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اور آج کے سبق کی دعا کون سی ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے پروردگار خطائیں معاف فرما اور مہربانی فرما، اور آپ مہربانی کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں۔ یہ دعا ان بندوں کی رائے گاہ نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ آخرت میں مومنین کاملین کی خطائیں معاف کریں گے اور ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے اور جنت کے بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ الہی ہمیں بھی اس زمرے میں شامل فرما، آمین۔
خیر خلاصہ کرام یہ ہے، غیر اللہ کو پکارنے والے آخرت میں تباہ ہوں گے۔ غیر اللہ کو پکارنے والے سمجھیں، پیر ویر بھی سب اس میں شامل ہیں، جو قبروں پہ جا کر کے سب کر رہے ہیں، اور اللہ سے لو لگانے والے اور ان کے احکام کی پیروی کرنے والے آخرت میں کامیاب رہیں گے۔ آیت کریمہ پھر دوبارہ بتا دوں، بس وقت ہو چکا ہے۔ افحسب، تم سے یہ آیت شروع ہو رہی ہیں اور وانت خیر الراحمین پہ مکمل ہو رہی ہیں۔ آیت نمبر 115 ہیں اور آیت نمبر 118، یہاں تک آیت کریمہ یاد ہونی چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ کوئی بیمار ہو تو اس کے کان میں پڑھ کر کے دم کر دینا چاہیے، شرط یہ ہے کہ یقین ہو۔